انسانی تاریخ کے افق پر چند ہی ایسے لمحات آئے ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے فکر و شعور کے دھارے بدل دیے۔ 7ویں صدی کے تپتے ہوئے صحرا میں جبل رحمت کے سائے تلے ادا کیا گیا خطبہ حجت الوداع محض ایک الوداعی خطاب نہیں تھا، بلکہ صدیوں سے رائج خاندانی تفاخر، نسلی برتری اور معاشی استحصال کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی جس کا محور خالق کی بندگی اور مخلوق کی حرمت ہے۔ آئیے اس عظیم خطبے کا ایک گہرا نفسیاتی اور فکری تجزیہ کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ پیغام آج کے دور میں کیوں اور کیسے پہلے سے زیادہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ خطبہ محض ایک تاریخی خطاب نہیں، بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا عالمگیر منشور ہے جو صدیوں پرانے معاشرتی ڈھانچوں کو توڑ کر ایک نئے اور انصاف پسند نظام کی بنیاد رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ خطبہ انسان کی اس آفاقی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے جہاں وہ انتشار سے نکل کر ایک منظم معاشرے کا خواب دیکھتا ہے۔ انسان کے اندر فطرتی طور پر قبیلہ پرستی کا مادہ ہوتا ہے جو اکثر جہالت، خون خرابے اور کمزور کے استحصال کا باعث بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انسانی جان اور مال کی حرمت کسی بھی خاص مہینے یا جگہ سے زیادہ مقدس ہے۔ یہ اس انسانی طلب کا جواب ہے جہاں انسان اپنی زندگی کو صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک مقدس امانت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ قبائلی افراتفری کا خاتمہ اور قانون کی بنیاد پر معاشرہ قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عرب غیر عرب پر برتری نہیں رکھتا، نہ ہی غیر عرب عرب پر، سوائے تقوی اور نیک عمل کے۔ یہ بیان قبائلی برتری کو خاموشی سے ختم کر دیتا ہے بغیر اس کا براہ راست نام لیے۔ یہ محض اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ ایک سیاسی ریسیٹ ہے۔ اس نے شناخت کو قانونی مراعات کا ذریعہ بننے سے روک دیا اور اس کی جگہ عالمی احتساب، تقوی اور اخلاقیات کو قائم کیا۔ جدید اصطلاح میں یہ قانونی مساوات کی بنیاد ہے۔ صدیوں پہلے، اس سے پہلے کہ عالمی انسانی حقوق کے اعلامیہ جیسے دستاویزات وجود میں آئیں، یہ قبائلی انتشار سے نکل کر ایک قانون پر مبنی معاشرم بنانے کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ معاشی پاکیزگی اور استحصال کا خاتمہ۔ عام طور پر اسے صرف مذہبی حکم سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ گہری معاشی استحکام کی حکمت عملی اور استحصال کے خلاف خاموش جنگ تھی۔ یہ میکرو اکنامک مداخلت تھی جو جمع ہونے والے قرضوں کے ذریعے دولت کی ارتکاز، نسلی مالی غلامی اور معاشی استحصال کو روکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھا بلکہ عملی طور پر بھی نافذ کی۔ سود ایک ایسا نظام ہے جو غریب کو مستقل غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اس کا خاتمہ دراصل اس نفسیات کا خاتمہ تھا کہ پیسہ انسان سے زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشی نظام کی بنیاد رکھی جہاں سرمایہ کسی کا خون چوسنے کے بجائے معاشرے میں گردش کرے، پیداواری سرگرمیوں کو فروغ دے اور معاشی استحکام پیدا کرے۔ اس طرح سود کی ممانعت نے قبائلی افراتفری، نسلی برتری اور خاندانی عدم توازن کے بعد معاشی میدان میں بھی انصاف قائم کیا۔ یہ معاشرے کو استحصال سے پاک کر کے ایک مستحکم، منصفانہ اور قانون پر مبنی اقتصادی نظام کی طرف لے گیا، جہاں دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے کے بجائے پورے معاشرے کی فلاح کا ذریعہ بنے۔ باہمی ہمدردی اور مستقبل کی جواب دہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی رویوں کو منظم کرنے کے لیے 2 عظیم نفسیاتی اصول وضع فرمائے۔ باہمی تحفظ کا اصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ تمہیں بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ جملہ انسانی ذہن کو عمل اور رد عمل کے قانون سے جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا اپنا امن دوسروں کو محفوظ رکھنے میں پوشیدہ ہے۔ مستقبل کی جواب دہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، یاد رکھو تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ یہ احساس انسان کو فوری تسکین اور جذباتی فیصلوں سے نکال کر ایک طویل المدتی اخلاقی سوچ عطا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی اندرونی پولیس بیدار کر دیتا ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی ظلم سے روکتی ہے۔ خواتین کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں اور ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات اور مددگار ہیں۔
سطحی مطالعہ میں یہ ایک خوبصورت اخلاقی نصیحت لگتی ہے، لیکن گہرا مطالعہ اسے خاندانی نظام کی دوبارہ تشکیل، سوشل ری انجینئرنگ کے طور پر سامنے لاتا ہے۔ یہ بیان باہمی حقوق و ذمہ داریاں متعارف کراتا ہے، خواتین کی معاشی اور سماجی تحفظ کو یقینی بناتا ہے، اور معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی خاندان کو مستحکم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید کی، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارے ان پر حقوق ہیں اور ان کے تم پر۔ انقلابی پہلو: اس دور میں جہاں عورت کو محض ایک اثاثہ یا ملکیت سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی دی ہوئی مقدس امانت قرار دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو صرف اخلاقی نصیحت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہیں سماجی انجینئرنگ کا ایک طاقتور ذریعہ بنا دیا، جو خاندان کو مستحکم کرتے ہوئے پورے معاشرے کو انصاف اور توازن پر قائم کرتا ہے۔ اس سے قبل کی قبائلی افراتفری اور نسلی برتری کے خاتمے کے ساتھ مل کر یہ بیان ایک مکمل قانون پر مبنی، مساویانہ اور اخلاقی معاشرے کی تعمیر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اگر استطاعت ہو۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت۔ اگر انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ سے ڈرنے، تقوی کا مطلب صرف خوف نہیں، بلکہ ہر لمحہ یہ شعور رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس انسان کے اندر ایک مضبوط اخلاقی بنیاد پیدا کرتا ہے، جو اسے تنہائی میں بھی درست راستے پر قائم رکھتا ہے۔ اسی بنیاد پر 5 وقت کی نماز انسان کی زندگی میں نظم، سکون اور اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ دن کی مصروفیات کے درمیان یہ لمحات انسان کو بار بار جھکنا، سوچنا اور خود کو سنبھالنا سکھاتے ہیں۔ رمضان کے روزے انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھاتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے وہ صبر، ہمدردی اور خود پر کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان یہ سیکھتا ہے کہ مال صرف اس کا نہیں، بلکہ ایک امانت ہے جس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اس طرح معاشرے میں توازن اور انصاف پیدا ہوتا ہے۔ حج اگر استطاعت ہو، انسان کو مساوات اور اتحاد کا عملی درس دیتا ہے۔ وہاں امیر و غریب سب ایک جیسے لباس میں کھڑے ہوتے ہیں، جس سے انسان کو اپنی اصل حقیقت اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، قرآن اور میری سنت، دراصل زندگی کا مکمل رہنما اصول ہے۔ قرآن ہمیں اصول دیتا ہے اور سنت ہمیں ان اصولوں کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اگر انسان ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ بدلتے حالات میں بھی کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ خطبہ حجت الوداع کا اختتام اس سوال پر ہوتا ہے کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور تاریخ گواہ ہے کہ مجمع نے یک زبان ہو کر اس کی گواہی دی۔ لیکن آج یہ سوال ہم سے ہے، کیا ہم نے اس پیغام کو صرف سنا ہے یا اسے اپنے وجود کا حصہ بنایا ہے؟